ریڈیو آٹوگراف۔ پروگراموں کے اس سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات ملک کی معروف شخصیتوں سے کراتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات عربی کے مشہور استاد پروفیسر عبدالعزیز میمنی سے کرا رہے ہیں۔ لیجیے پروگرام سماعت فرمائیے، ریڈیو آٹوگراف۔ آپ عبدالعزیز میمنی صاحب میمن کے بارے میں میمن اور میمنی کا تو میرا چونکہ بہت کچھ تعلق بچپن سے آج تک عربی زبان اور عربی زبان والوں ہی سے، یعنی عربی اور اسلامی ممالک سے، کہ جن میں سے قریباً ہر ملک میں جا چکا ہوں اور رہ چکا ہوں اور وہاں کے لوگ جانتے ہیں، اور کچھ میری تصانیف کی وجہ سے بھی۔ تو نام کے آگے اگر لفظ میمن رکھوں تو ان کے طریقے کے سراسر خلاف ہے اور ہمارے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ بہتر یہی تھا کہ جیسے کہ آپ بغدادی، مکی، مدنی، افریقی، شامی، عراقی اور اندلسی وغیرہ کہتے ہیں، ایسے ہی عبدالعزیز المیمنی، گویا کہ میمن ایک قوم ہے اور قوم کی طرف نسبت دے کر کے میمنی کر لیا گیا ہے۔ مگر عربوں میمنوں میں یہ بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے تو اپنے یہاں نام کے پہلے ہی لفظ میمن رکھا ہے، تو ان کو اس طرح سے چلنے دیجئے۔ اور میں بھی یہی کرتا ہوں کہ اگر یہاں مجھے لکھنا ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنا نام پورا میں میمن عبدالعزیز لکھتا ہوں، جیسے یہ لوگ لکھتے ہیں اس ملک کے لیے۔ جیسے آپ نے بتایا، ہاں، مگر عربی میں اور اسلامی ممالک میں عبدالعزیز المیمنی، اور جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ مگر بہرحال اب تو ایک میمن قوم ہے اور اسی کی طرف یہ نسبت ہے۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اب میں خود اپنی طرف آتا ہوں۔ میں اپنے بچپن اور دلی آپ گئے تھے، تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اچھا، اس میرے والد نے یہ تمنا کی تھی اور دعا کی تھی خدا سے کہ یا اللہ میری اگر اولاد ہوگی تو میں ان کو عربی کی تعلیم، پہلی اولاد کو عربی کی تعلیم دلواؤں گا۔ چنانچہ میں جب کچھ بڑا ہو گیا اور کچھ اردو تھوڑی سی سیکھ لی، کیونکہ وہاں پہلے تو گجراتی پڑھی تھی ناتمام، اور اس کے بعد اردو پڑھتا رہا، اور اس کے بعد والد صاحب نے مجھے دہلی ایک مولوی صاحب کے ساتھ، کنہیں کا نام تھا مولوی عبدالخالق، اور دہلی سبزی منڈی میں ایک حافظ عبدالرزاق میرے والد کے دوست تھے جو ہمارے یہاں راجکوٹ میں رہ چکے تھے، ان کے یہاں مجھے بھجوا دیا، اور انہوں نے صدر بازار دہلی کے ایک مدرسے میں مجھے داخل کیا، اور بڑی تنگی اور ترشی سے میں نے عربی کی طالب علمی کا دور گزارا۔ اس میں سے غالباً 4-5 سال تو ایسے بےمانی سے گزرے، اور مگر میں نے اس کو بےمانی نہیں ہونے دیا، اور غالباً بمشکل 3 سال گزرے ہوں گے میرے کہ میں صحیح راستے کے اوپر لگ گیا، اور عربی گرامر میں میری مہارت اس درجہ طالب علمی کے زمانے میں ہو گئی کہ دہلی کے اکثر اچھے علماء جو تھے قدر کرتے تھے، اور بہت سے آدمی تو مجھ سے پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض عرب جو ہمارے مدرسے میں آئے ہوئے تھے نجد سے پڑھنے کے لیے، انہوں نے بڑے مولانا صاحب تھے مولوی عبدالوہاب، ان سے پڑھنے کی بجائے مجھ سے پڑھنے کو ترجیح دی، چنانچہ میں نے ان کو اصول حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔ اور خوبی یہ ہے کہ وہ عرب ہونے کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ عربی میں کوئی پڑھائے، اور خدا جانے کیا ہوا کہ مجھے لڑکپنی سے عربی میں بات کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں نے باقاعدہ اساتذہ ایسے پائے کہ جو میری طرح عربی بولتے ہوں، مگر عربی کی کتابیں اتنی پڑھی میں نے اور اتنی دیکھی کہ خود بخود وہ زبان جو تھی میرے دل و دماغ میں بس گئی اور حاوی ہو گئی، اور اب میں بولتا بھی ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے آج سے 500 برس پہلے کا کوئی عرب بول رہا ہے اپنی زبان میں۔ یہ رنگ ہونے لگا تھا میرا۔ چنانچہ بعد کو یہاں کراچی میں ایک لڑکی ہیں جو میرے پاس بہت کثرت سے آتی رہتی ہیں، ان کا نام ہے عطیہ خانم، اور ان کے والد تھے شیخ خلیل بن محمد، اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ میرے ساتھی دوست تھے، اور ان کے والد تھے شیخ محمد جو ندوے کے عربی ادب کے مدرس تھے، اور ان کے والد تھے شیخ حسین ابن محسن انصاری خزرجی یمانی جو میرے استاد تھے۔ یعنی اس لڑکی کے، جو لڑکی نہیں ہے یہ خود بہت سے بچوں کی ماں ہے، ہمیں اس کے پرزادہ جو تھے وہ میرے استاد تھے، اور آج سے 66 برس پہلے ان سے میں نے دہلی پھاٹک حبش خاں میں سن 1326 ہجری میں حدیث کی سند لی تھی، اور ان کے ہاتھ کے دستخط اور ان کی مہر دونوں میرے پاس موجود ہیں، آج سے 66 برس پہلے۔
اب مولانا عمر کتنی ہو گئی آپ؟ میری عمر 83 سال. ماشاءاللہ. جی. تو مگر اب ہار گیا ہوں. اب قوا جواب دے گئے ہیں. ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب چیزوں پہ بہت برا اثر ہو گیا اور مجھے آرام نہیں ملتا پورا. باہر کے ملکوں میں بھی تشریف لے گئے آپ؟ جی ہاں, میں وہاں بھی بہت درس و تدریس ملکوں کا سلسلہ کہاں کہاں گئے تھے آپ؟ جی ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن ملکوں میں. باہر یہاں سے میں مصر گیا ہوں 3 مرتبہ اپنی زندگی میں. جی. اچھا, اور اس کے بعد شام گیا ہوں 4 مرتبہ, اور قسطنطنیہ گیا ہوں 2 مرتبہ, اور فلسطین گیا ہوں 1 مرتبہ, اور عراق گیا ہوں 3 مرتبہ, اور تونس گیا ہوں 1 مرتبہ, اور مراکو گیا ہوں 1 مرتبہ, اور پیرس بھی بیچ میں دیکھ لیا آنے کی وجہ سے. اور کوئی چھوٹی موٹی جگہ رہ گئی ہو یا بعض شہروں کے نام نہ لیے ہوں میں نے تو ہو سکتا ہے, مگر ممالک تو میں نے آپ کو گنا ہی دیے. یہاں آپ اچھا, اور وہاں الحمدللہ میں جہاں بھی گیا وہاں جاننے والے میرے پہلے سے موجود تھے, کیونکہ میری کتابیں بلا مبالغہ 1.5 درجن ہیں عربی میں, جو سب لوگ پڑھتے ہیں. سب نام وغیرہ سب دنیا میں معلوم ہے لوگوں کو. مثلا سمت اللالی, تصیفات, اور بہت کتابیں ہیں یہیں پڑھی ہوئی ہیں. کس کے سلسلے میں کتابیں لکھی آپ نے؟ ادبی سلسلے میں. مثلا ابو العلا وما الیہ ایک کتاب ہے جو میں نے, عربوں کا ایک بڑا فیلسوف تھا 5ویں صدی ہجری کے شروع میں, ابو العلا, جو اتنا نابینا تھا اور اتنا بڑا ادیب اور فلسفی تھا وہ, کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان اگر کسی آدمی کے پیٹ میں پورے طور پر سمائی ہے تو وہ 2 آدمی تھے, ایک ابو العلا ماری, اور اسی زمانے میں اندلس میں تھا ایک ابن سیدہ مرسی, مرسیہ کا رہنے والا. یہ 2 آدمی تھے جو دنیا میں بہت بہت بڑے لغوی مانے جاتے تھے. بہر کیفی ابو العلا ماری کے اوپر جو جس کے عجیب و غریب فلسفے کی وجہ سے جرمن, فرینچ, انگریز, امریکہ کے ان سب آدمیوں نے کتابیں انگلش میں اور فرینچ میں اور جرمن میں لکھی ہیں, اور عربی میں بھی بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مگر میری کتاب جب, ہاں, اور اس سے مجھ سے پہلے چند سال پہلے طاہا حسین نے ایک کتاب لکھی ہے ذکر ابی العلا, تو میں نے ذکر ابی العلا میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, وہ بہت کافی غلطیاں انہوں نے کی تھیں, وہ بھی میں نے صاف کر دیں, اور ان کے معلومات سے بہت زیادہ اور کارآمد اور اعلیٰ معلومات. چنانچہ اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اس وقت عربی میں ایک ڈکشنری لکھی گئی ہے الاعلام, جو بہتوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس صدی میں اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا. وہ میرے دوست خیر الدین دریکلی کا کارنامہ ہے, اور ان کو مسٹر کرینکاؤ نے یہ لکھا کہ غضب کا کام کیا آپ نے, کہ جہاں آپ نے ابو العلا ماری کا نام اور ابو العلا پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے نام لکھے, اور استاد میمنی کی کتاب کا آپ نے ذکر نہیں کیا, حالانکہ کتاب وہی ہے, باقی سب مذاق ہے. تو اور ان کے ہاتھ کی تصنیف کا فوٹو بھی ہے میرے پاس, یعنی مسٹر کرینکاؤ نے اپنے ہاتھ سے جو خط لکھا تھا خیر الدین دریکلی کو, وہ اور مسٹر کرینکاؤ کا فوٹو, اور پھر دوسرا ایڈیشن جو خیر الدین نے اپنی کتاب کا نکالا ہے اس میں میری کتاب کا ذکر کیا ہے, اور میرا بڑا گہرا دوست ہے وہ. تو بہرحال یہ بہترین کتاب مانی جاتی تھی. اور میں خود ابو العلا ماری کی خبر پہ بھی گیا تھا معرۃ النعمان میں, کہ جو سیریا کے آخری حصے میں ہے اور ٹرکی سے بہت قریب ہے, اور ابو العلا کی قبر پہ بھی میں گیا تھا. اور میرے پاس غالباً ایک تصویر ہے جو ابو العلا کی قبر کے اوپر میری تصویر لی گئی ہے, مگر لینے والا اناڑی تھا اس لیے اچھی صاف نہیں ہے, مگر ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہے. اور یہ کتاب تو پہلے تھی جو میں نے لاہور کے قیام کے زمانے میں لکھی تھی 1923, 24, 25 کے اندر, اور مصر میں شائع ہوئی اور بہت مقبول ہوئی تھی, اور وہاں کے اخباروں رسالوں وغیرہ میں اس کے بہت سے مضامین شائع ہوئے. اس کے بعد پھر علی گڑھ آنے کے میں نے جو بڑے سے بڑا کارنامہ کیا ہے وہ ایک کتاب ہے سمت اللالی, جو اندلس کے بڑے سے بڑے بادشاہ الحکم المستنصر اور ان کے والد عبد الرحمن الناصر لدین اللہ نے اپنے زمانے میں اپنے لڑکے حکم کی تعلیم و تربیت کے لیے بغداد کے ایک عالم ابو علی قالی بغدادی کو بہت ہی عزت اور توقیر کے ساتھ بلایا تھا, اور ان کا استقبال بھی کیا تھا, اور ان سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ الزہرا جو قرطبہ سے چند میل کے فاصلے کے اوپر ہے وہاں یہ تقریر کریں اور
تو اس تقریر میں شہزادے کے علاوہ وہاں کے اہل علم بھی بہت کثرت سے آتے تھے، اور اس کا نام ہی رکھا گیا تھا امالی ابی علی قالی، اور امالی کے معنی ہیں عربی میں لیکچروں کا مجموعہ. تو وہ ابو علی پھر بیچارے عام طلبہ اور علم کے قدردان آئے اور کہنے لگے آپ نے شہزادے کی وجہ سے تو یہ 2 جلدوں میں کتاب ایڈٹ کروا دی یا ڈکٹیٹ کروا دی، اور ہمارے لیے بھی کچھ کیجئے. تو انہیں بہت اچھا. چنانچہ انہوں نے اس کا ایک تتمہ لکھوایا. اس کے 1 صدی بعد اندلس میں ایک وزیر اور بڑے فاضل ہوئے تھے ابو عبید بکری، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اور تنقید بھی کی ہے اس پر، اور مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی. اس کا ایک قلمی نسخہ جو مکہ مکرمہ میں تھا وہ ہمارے دوست نے مصر میں منگوایا، اور وہاں فوٹو لیا اس کا، اور وہ فوٹو مجھے بھیج دیا، اور میں نے اس کو 10 سال کی محنت میں ایڈٹ کیا، اور خود میں نے بھی تشریح کر دی اس کے اوپر. اور پھر اس کے علاوہ میں نے جیسے انہوں نے تنقید کی تھی قالی پر، میں نے ان پر اور قالی پہ دونوں پہ تنقیدیں کی ہیں. مگر ہمیشہ جب میں یہ کلمہ کہتا ہوں تو اس وقت معافی مانگتا ہوں خدا سے کہ میرا مقصد وہ تنقید نہیں ہے جو لوگ دل آزادی کے لیے ہوتی ہے، بلکہ علمی تحقیقات ہیں کہ جو ان کے معلومات کی حد سے کچھ آگے نکل گئی ہیں. باقی وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور میں اس قابل نہیں اپنے کو سمجھتا کہ ان پہ تنقید کروں، مگر بڑھ کے معلومات بہت بڑھا دیے میں نے اور کچھ سے کچھ کر ڈالا. یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی ہے. میں جب مصر جاتا ہوں تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ مصر کے تمام اہل علم آپ کی کتاب سے مدد لیتے ہیں، اور کوئی نصیب والا نام لکھتا ہے، ورنہ بہت سے کھا جاتے ہیں لیتے ہیں آپ کی کتاب سے. الغرض وہ اس زمانے میں عربی لٹریچر، لغت، ادب میں ایک قسم کی سائیکلوپیڈیا سی بن گئی ہے، اور 1200 صفحے کی ہے، 2 بڑی جلدوں میں چھپی تھی، اور اب آؤٹ آف پرنٹ ہو گئی، یہ ملتی ہی نہیں. اس کے بعد ایک عجیب اتفاق ہوا کہ 350 ہجری کے قریب بغداد میں، اور پھر بغداد سے سیسلی میں ایک عالم چلے گئے تھے، اور انہوں نے قدیم عربی لغت اور ادب کی کتابوں کے اوپر تنقید کی تھی بہت سے علماء پر، اور وہ تنقیدات پائی جاتی تھیں پرانے زمانے میں. ان کی تعداد غالباً 10-12 کتابوں کی تنقید ہے، مگر فی زمانہ ایک پرانا نسخہ اس کا مصر میں، اور اس کی نقلیں یورپ میں بہت پہنچ گئی ہیں، مگر وہ سب ایک سے ایک گھٹیا ہیں. پرانا نسخہ وہی ہے جو مصر میں ہے، مگر وہ بھی غلط ہے. اور بہت سے علماء نے مجھ سے پہلے اس کتاب کو دیکھا اور حسرت لے کر کے ہٹ گئے، اور ہمت نہ کی کسی نے کہ اس پر کام کرے، مگر میں نے جان کھپائی اور اس پہ کام کیا، اور اس مصنف کی بھی تنقید کر ڈالی جیسے اس نے پرانے مصنفوں کی تنقیدیں کی تھیں، اور اس نسخے کو جو مری ہوئی شکل میں تھا جان ڈال دی، اور بہت محنت سے کام کیا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں آنے کا میرا یہ بہت بڑا کام تھا کہ میں نے کتاب التصیفات علی غالیۃ الروات فی کتب اللغۃ المصنفات نام کی کتاب کو 250 صفحے کے اندر ہے غالباً ایڈٹ کیا، اور ایسا ایڈٹ کیا ہے کہ شاید ہی آج تک کسی نے ایسا کام کیا ہو، اور اس سے پتہ چلے گا پڑھنے والے کو کہ میری نظر کہاں کہاں پہنچی تھی. مگر جو کتاب ہر انسان کے لیے کارآمد ہے، یہ تو ایک مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے ادب عربی میں اور ادب کے متعلقہ علوم میں وہ سمت اللہ علیہ، اور بڑی ضخیم کتاب ہے اور بہت کارآمد اور مصنف کوئی آدمی سے. اور یوں اس کے علاوہ بہت سی کتابیں لکھ ماری ہیں میں نے. اب اگر آپ کو نام سننے ہیں تو لیجیے. کتنی ہیں کتابوں کی؟ وہ آپ بتا 2 درجن کے اندر ہے. اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو بہت شوق معلوم ہوتا ہے. میں نے سہیم عبد بنی الحساس نام کا ایک غلام شاعر تھا حضرت عثمان کے زمانے کا، اس کے دیوان کو میں نے 2 قلمی نسخوں سے ایڈٹ کیا اور تصحیح کی، اور وہ مصر کی حکومت نے شائع کیا دارالکتب المصریہ میں. اور ایک دیوان میں نے خود گھڑا ہے، اور اس کا نام ہے دیوان حمید ابن ثور ہلالی، جو حضرت کا صحابی بھی تھا. یہ دیوان میں نے کیا تھا. اور ایک میں نے قدیم زمانے میں 1925 میں پنجاب یونیورسٹی میں جب تھا تو ایک کتاب خزانۃ الادب عبد القادر بغدادی کی ایک عجیب و غریب کتاب ہے، جس کے مصنف میں بڑی خوبیاں اور خصوصیتیں تھیں. 11ویں صدی ہجری کا عالم تھا،
باہر کیف اس کو اتنی کتابیں ملی تھیں کہ ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی کو اس آخری زمانے میں اتنی اعلیٰ کتابیں اتنی ہولناک تعداد میں ملی ہوں. تو اسی لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کی ان کتابوں کا حوالہ دے دیا جائے اور جن جن صفحوں میں اس کا نقل آتی اس سے بڑے فائدے ہوں گے. اچھا، میری تصانیف میں سے ابو العلا وما الیہ پہلی کتاب ہے. ویسے تو میں نے 2 کتابیں اس سے پہلے لکھی تھیں، مگر ان کا کیا ذکر کروں، وہ چھوٹی اور اتنی اہم نہیں اور عام فائدے کی چیزیں نہیں تھیں. مگر ابو العلا وما الیہ نے دنیا میں مجھے کافی مشہور کر دیا، وہ بہت مقبول ہوئی یہ کتاب. اور اس کے بعد 10 برس کی محنت سے میں نے علی گڑھ میں بیٹھ کر کے 1925 سے 1935 تک کی مدت میں وقتاً فوقتاً کبھی 2 مہینے کام کیا، کبھی 3 مہینے کیا، کبھی مہینہ بھر کیا، ایسا. بہرحال 10 برس تک یہ سلسلہ چلایا. اور میں نے سمت اللہ علی میں ایک تو نیا طریقہ میں نے انڈیکس سازی کا ایجاد کیا ہے، جو مجھ سے پہلے یورپ والے 100% ناکام رہے ہیں اور میں کامیاب ہوا ہوں، اور ہر آدمی نے مان لیا ہے کہ میرا طریقہ انڈیکس سازی کا زیادہ صحیح ہے اور یورپ والوں کا ناکارہ ہے. چنانچہ مسٹر کرینکاؤ نے بھی مان لیا تھا. اور میرے پاس چند ایک کتابیں جو بعد کو چھپی تھیں مصر میں، ان میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جن لوگوں نے فہرستیں بنائی ہیں انہوں نے اپنی فہرستوں کے شروع میں لکھ دیا ہے کہ فہرست القوافی علی طریقۃ الاستاذ المیمنی، یعنی قوافی کی فہرست دی ہے جس طرح میں استاد میمنی نے طریقہ بتایا ہے. اور شعراء کی فہرست بھی بہت اچھی میں نے بنائی ہے، مگر میں اس سے کوئی جدت نہیں زیادہ کہہ سکتا. ہے کوئی جدت ضرور، مگر قوافی کی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اس میں بالکل 100% ناکام ہوئے ہیں یورپ والے، اور میں کامیاب ہو گیا، مگر بڑی محنت ہے. ایک آدھ جان جائے گی تب جا کر کے وہ فہرست کھڑی ہوتی ہے. خیر صاحب، اس کے بعد کا ایک قصہ اور بھی مختصر سن لیجئے کہ ابھی یہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ایک کتاب میں نے مصر بھیجی، جو گویا کام تو میں نے علی گڑھی میں کر لیا تھا اس کا جی، اور وہ چھپ کر کے آئی، اور 3 برس یا کم و بیش مدت گزرتے ہی وہ فنا ہو گئی بالکل دنیا سے، اور اتنی نکل گئی کہ ایک نسخہ ملنا اس کا مشکل ہو گیا. چنانچہ انہوں نے مجھے لکھا اور دوسرا ایڈیشن نکالنے کو کہا، اور دوسرا ایڈیشن بھی نکل آیا ہے، اور وہ بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا تھا. اس کا قصہ یہ ہے کہ عربی ادب میں ایک بہت پرانی کتاب ہے حماسہ، جو اردو دان بھی نام سنتے ہیں اور یاد ہوگا انہیں. اسی مصنف کا جس کا نام ابو تمام ہے ایک اور حماسہ تھا، اور یہ حماسہ سلطان احمد ثالث کے کتب خانے میں پایا جاتا ہے، ایک نسخہ پوری دنیا میں. اور میں جب قسطنطنیہ گیا تھا تو اس نسخے کا میں نے فوٹو اور حاصل کیا، اور اس کا نام ہے وحشیات. اور وحشیات نام ہونے کا رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ کلام ہے شاعروں کا کہ جو ملے گا نہیں آپ کو، اسی لیے وحشی کلام ہے ایک طرح سے. اور میں نے بڑی کوشش اور محنت کر کے ان شاعروں کا سراغ لگایا اور بڑی جان کھپائی. اب مصر میں جب میں ایک مرتبہ اپنے ایک دوست ہیں جو آج کل بہت اچھے مشہور ادیب ہیں، محمود محمد شاکر، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں آپ نے اس کتاب کو پہ کام کیا تھا اسی زمانے میں میں نے بھی کچھ حواشی لکھے تھے، مگر انہوں نے دکھائے نہیں مجھے. باہر کا بہت اصرار کیا اور ضد کی اور کہا کہ مجھے بھی شریک کر لیجیے. اب دیکھا نہیں میں نے ان کے کام کو، میں کیسے کہوں کہ ان کا کام کس درجے کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ لوگ بدگمانیاں بھی کیا کرتے ہیں، مگر میں کہ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ میرا جو ہے وہ رہنے دیجیے، اتنی مہربانی کیجیے، اور آپ کے جو اضافہ کرنا ہو کر دیجیے. چنانچہ انہوں نے کچھ اضافہ کیا، اب وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور ان کا اضافہ بھی موجود ہے، اور وہ جو اصل میرا کارنامہ ہے اور میرے ہی نام پر ہے وہ کتاب. تو باہر کیف ابو تمام کا دوسرا حماسہ جس کا صرف واحد نسخہ روئے زمین پر تھا، اور اس کا پتہ لگا کر کے میں نے اس کو وحشی ہونے کے بعد انسی بنا دیا ہے، یعنی انسانوں سے مانوس کر دیا، ورنہ پہلے بالکل وحشی تھا، کوئی جان نہیں سکتا تھا ان شعروں کو. اور بہت خوبصورت دارالمعارف ایک پریس ہے، اس میں بہت اعلیٰ پیمانے پر چھپا ہے، اور ابھی کل پرسوں ہی میرے پاس وہ جلدیں پڑی ہوئی ہیں اور 2 ایڈیشن نکل چکے ہیں. اچھا، بعض کتابیں ہیں میری لوگ مجھ سے پوچھتے تک بھی نہیں ہیں اور ان کے فوٹو چھاپ دیتے ہیں.
چنانچہ بیروت میں میرا دیوان حمید ابن ثور ہلالی جو ہے، میں نے دیکھا کہ وہ دارالکتب المصریہ میں مصری حکومت نے جو شائع کیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں فوٹو چھاپ دیا. نہ مجھ سے پوچھتے ہیں نہ ان سے پوچھتے ہیں. اچھا میری کتابوں کا جہاں ذکر آیا وہاں ایک طرائف الادبیہ نام کا ایک مجموعہ ہے جس میں 4-5 چھوٹی موٹی کتابیں ہیں جن کے صرف نام میں سنا دیتا ہوں، زیادہ تفصیلات میں آپ کو نہیں ڈالتا. ان میں تو قریب ہمارے علم میں جو قدیم ترین عربی کا شاعر ہے جس کے متعلق بعضوں کا وہم اور خیال ہے کہ وہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا ہے، اور اس شاعر کا نام ہے افوہ عودی. اس کا دیوان ٹوٹی پھوٹی شکل میں چند قطعے اور قصیدوں میں مجھے ملا تو میں نے وہ نقل کر لیے، اور اس کے بعد ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ادھر ادھر سے اس کا جو اور کلام ملا وہ اس کے ساتھ ملا کر ایک دیوان سا باقاعدہ کھڑا کر دیا، اور وہ پہلا رکھا اس کے اندر. اور دوسرا عربوں کا ایک مشہور ڈاکو ہے شنفرا ازدی، بڑا اچھا کلام ہے اس کا. تو اس کا دیوان مجھے حضرت ابو ایوب انصاری کے زمانے میں اتنا اعلیٰ بڑا کارنامہ ہوا تھا اور رومن ایمپائر کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے سردار حضرت ابو ایوب انصاری تھے، اور ان کا مزار قسطنطنیہ کے باہر جس جگہ پر واقع ہے وہاں ایک رستم پاشا اور خسرو پاشا کا کتب خانہ ہے، اس میں 4-5 صفحے میں یہ دیوان پایا جاتا تھا. وہ میں نے اپنے ہاتھ سے نقل کر لیا تھا اور وہ شائع کیا تھا. دوسرا یہ دیوان ہے. تیسرا یہ ہے کہ عربی کے 9 قصیدے جو بہت نادر نایاب ہیں اور ان کے ابیات متفرق ہمیں ملا کرتے تھے مگر قصیدوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ میں نے ڈھونڈ نکالے کئی قلمی نسخوں میں سے، وہ بھی چھاپ دیے. اور چوتھی اس کے اندر ابراہیم ابن العباس سولی جو مامون اور مامون کے آگے پیچھے کے خلفاء کا وزیر تک رہ چکا تھا اور بڑا آفت کا انشاء پرداز تھا اور عربی شاعری میں بہت سی حیثیتوں سے ممتاز تھا. بڑی بات تو یہ ہے کہ عربی کے ملک الشعراء ابو تمام کا استاد تھا. جی بڑی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک شاعر ہے اور ہمارے یہاں غالب ہے کہ جس نے اپنا کلام جتنا تھا وہ پورا دنیا کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ اس میں سے چھانٹ کر منتخبات دنیا کو دیے، اور غیر منتخب حصے جو ہیں یعنی یوں سے سمجھیے کہ نسخہ حمیدیہ جیسے دیوان غالب کا ہے نا کہ اس کے اندر غالب کا وہ کلام بھرا ہوا ہے کہ جو غالب نے اپنے سامنے نہیں چھپایا. اسی طرح سے ابراہیم بن عباسی سولی کا وہ کلام جو خود اس نے چھانٹ کر رکھا ہے اور بڑا خوبصورت ہے. بہرکیف یہ دیوان مجھے قسطنطنیہ میں ملا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے نقل کیا کیونکہ اس کا فوٹو لینا مشکل معلوم ہوتا تھا، اور یہاں بیٹھ کر اسے درست کر کے اور چھپوایا، اور دیوان ابراہیم ابن عباسی سولی اس کا نام رکھا تھا. پھر ایک یہ ہے کہ عربی کے 3 بڑے شاعر ابو تمام، بہتری اور حماسہ اور متنبی، تو یہ 3 شاعر جو ہیں ان کو فی الجملہ لوگ کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک الشعراء ہیں. وہ میں تو کسی کو ملک الشعراء مانتا نہیں. ہیں اچھے شاعر، بڑے شاعر ہیں، اس سے زیادہ میں ہرگز نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اور شاعروں کی حق تلفی ہوتی ہے اور بہت سی خوبیاں اور حیثیتیں ایسی ہیں کہ جن میں ان شاعروں میں بھی کچھ خوبیاں ہیں. بہرکیف عام دنیا کی پسند کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو گویا آپ یاد رکھیں گے کہ ابو تمام اور ابو تمام کا شاگرد بہتری، اور بہتری کے زمانے میں ابن الرومی ایک شاعر ہوا کرتا تھا جس کو میں ہرگز بہتری سے کم نہیں سمجھتا، اور اس کا شاگرد ہے متنبی. یہ 3-4 شاعر جو ہیں ان کو بہت اونچا مانا جاتا ہے. تو ان تینوں شاعروں کے کلام کا ایک منتخب حضرت شیخ عبد القاہر جرجانی نے ایڈٹ کیا تھا، اور اس کا قلمی نسخہ علی گڑھ کے قریب مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی کے کتب خانے میں تھا. میں نے وہ نقل کر کے اس کی شرح لکھی اور وہ بھی اس کے ساتھ چھپا دیا. اچھا غالباً یہ 5 کتابیں ہو گئیں. ان 5 کتابوں کے مجموعے کا نام طرائف الادبیہ ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں چھوڑتا ہوں. اور اگر ویسے آپ چاہیں تو مثلا روس کے ایک اورینٹلسٹ تھے اگناتیوس کراتشویسکی، انہوں نے مجھے خط لکھا تھا، اور وہ ابو العلا کا ایک رسالۃ الملائکہ ہے اس کو ایڈٹ کر رہے تھے، اور لیڈن ہالینڈ میں انہوں نے چھاپا تھا، اور میں ان کے چھاپنے سے پہلے اس کو چھاپ چکا تھا.
تو انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ آپ اپنا ایڈیشن اگر مجھے بھیج دیں تو میں روسی زبان میں ترجمے کے ساتھ اس کو شائع کر رہا ہوں، اس میں حوالہ دوں گا اور فائدہ اٹھاؤں گا. چنانچہ ان کو بھیج دیا گیا تھا اور انہوں نے شائع کیا. اور چھوٹی موٹی کتابیں ہیں بہت بڑی تعداد میں. میمنی صاحب، آپ کون کون سی یونیورسٹیز کے ممبر ہیں؟ کون کون سی اکیڈمیز آپ نے جوائن کر رکھی ہیں؟ دمشق کی مجمع علمی عربی دمشق اور مجمع لغوی مصری قاہرہ کی، یہ دونوں ایڈیشن بہت مشہور ہیں. اب ہم یہ دونوں اکیڈمیوں کے ممبر ہیں اور دونوں اکیڈمیاں بہت مانی جاتی ہیں دنیا میں. یورپ کی اکیڈمیوں سے بہتر ہیں، خود یورپ والے بھی مانتے ہیں. کون کون سی دو اکیڈمیاں آپ نے نام؟ ایک دمشق کی مجمع علمی عربی دمشق اور مجمع لغوی مصری قاہرہ کی، یہ دونوں ایڈیشن بہت مشہور ہیں. ان دونوں کا میں قدیم زمانے سے ممبر ہوں، یعنی قریباً سن 28 سے ممبر ہوں مجمع علمی عربی دمشق کا. اور جب میں جاتا ہوں تو وہ بڑی شاندار دعوتیں دیتے ہیں اور تمام آدمیوں کو بلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کا بادشاہ پریزیڈنٹ تک بھی آتا ہے. اچھا، آپ کا یہ سوال کہ آئندہ آنے والی نسل کے کام کی کوئی بات میں ان تک پہنچا سکتا ہوں، میں تو خیر پہنچانے کو پہنچا بھی دوں گا اور آپ کا ٹیپ ریکارڈ اس کو ریکارڈ بھی کر لے گا. مگر مجھے حسرت اور افسوس اس بات سے ہے کہ وہ لڑکے جو آئندہ آنے والی نسل کہلاتے ہیں وہ اس کو سنیں گے بھی اور سن کر ان چیزوں کی قدر بھی کریں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے یا نہیں. میں اس سے بہت حد تک مایوس ہو چکا ہوں. میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے یہاں کراچی میں عربی کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی قابل ذکر ہے تو وہ ڈاکٹر سید محمد یوسف ہیں، اور میرے شاگردوں کی طویل فہرست میں ڈاکٹر یوسف کے درجے کا کوئی آدمی نہیں ہے. اور انہوں نے عربی میں بہت کام کیا ہے اور ابھی تک میں ان کو کام کراتا رہتا ہوں. اور انہوں نے 4 5 6 7 PhD کرا دیے ہیں اور ان سب کی میں نے بھی کچھ مدد کی ہے. مگر یہ ہے کہ آئندہ نسل وہ یہ ہے کہ علم کو علم کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، کمانے کے لیے پڑھتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت کما لیتے ہیں. تو اگر یہی مقصد ہے کمانے کا تو آپ مہربانی کر کے تجارت کیجئے. ہماری قوم میمن تجارت کرتی ہے اور ہر پڑھے لکھے سے زیادہ کماتی ہے. آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ علم کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ آپ کے علم پڑھتے ہیں اور پیٹ کے لیے، اور آپ کا پیٹ بھرتا نہیں ہے اس سے بھی، اور آپ اپنے پیچھے کافی دولت بھی نہیں چھوڑ جاتے. تو پھر کاہے کو اس درد سری میں پڑھیں؟ علم کو پڑھتے ہیں تو علم کے لیے پڑھیے. دیکھیے، مجھے یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے. میری اولاد ہے، 3 لڑکے 3 لڑکیاں. ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کا بچہ ہے. بائیں ہمہ میں نے کیا کمایا؟ بہت بہت کم، اتنا کم. اور بچوں کی تعلیم پر میرے پاس 2.5-3 لاکھ روپے سے زیادہ کی تو کتابیں ہیں. مگر یہ سب چیزیں میں مفت میں دے رہا ہوں اور پیسے نہیں لینا چاہتا. اور ان کتابوں کو سنبھالنے کے لیے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے پوری زندگی کی کمائی بھی میں دے دینا چاہتا ہوں. اور لڑکوں کو میں نے کہہ دیا کہ تم اپنی جو 2 روٹی کھاتے ہو اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا میں، تو تم اس غم میں مت رہنا. تو وہ کیا میں نے جو زیادہ ضرورت مند تھے ان کے لیے کیا. اور حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت قلیل تنخواہ کے اوپر، قلیل معاوضے کے اوپر ملازم رہا ہوں جب کبھی بھی رہا ہوں. میری گزارش اور میں یہ کہوں گا کہ ان آنے والی نسل کو کہ خدا کے لیے عربی کی طرف وہ رجوع کریں اور یہ سمجھیں کہ انگریزی ان کے ماں باپ کی زبان نہیں ہے. اسی لیے انگریزی میں وہ کچھ بھی کریں بیکار محض ہے. آئندہ آنے والی نسلیں کبھی انگریزی کے سلسلے میں پاکستان کو یاد نہیں کریں گی. پروفیسر عبدالعزیز میمنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ کا بہت وقت لیا. بہت نوازش ہے کہ آپ نے یہ انٹرویو ہمارے لیے ریکارڈ کیا. شکریہ. ریڈیو آٹوگراف. ابھی آپ عربی کے مشہور عالم پروفیسر عبدالعزیز میمنی کا انٹرویو سن رہے تھے. انٹرویو کی ترتیب و پیشکش عقیل اشرف.